امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط و حکمانے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور خاص کر کے خط میں یہ لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ کی مہلت نہ دو، ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دو۔ یہ یزید نے خط جو بھیجا اس میں یہ ساری چیزیں لکھی، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہ رکھتے تھے، یعنی کسی کو معلوم نہ تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یزید کے حکمانہ سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہ تھا۔ کس سے؟ حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، لیکن حکمانہ پہنچ چکا تھا تو بہت زیادہ گھبرایا، اور ان حضرات سے بیعت لینا یہ آسان اس کے لیے نہیں تھا، اس لیے اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی کوئی چیز چبا کر نرم کرنے کے لیے لایا گیا تو حضور نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری اور نسائی اور ابن ماجہ اور اب جو ہے اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مروان کے باپ یعنی حکم پر لعنت فرمائی جبکہ مروان صلب پدر میں تھا، یعنی ابھی وہ ماں کی شکم میں بھی نہیں پہنچا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم کے اوپر جو مروان کا باپ ہے لعنت فرمائی تھی۔ وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہے۔ برادران اسلام، وہ مروان کی اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور پھر اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، اس شخص سے جو پیدائش سے پہلے اس کے اوپر لعنت برستی تھی، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ اس سے مشورہ لینے کے لیے یعنی ولید کو اپنے پاس میں بلایا، ولید اپنے پاس میں مروان کو بلاتا ہے اور پھر مشورہ لیتا ہے، اور اس سے مشورہ لیا کہ جس کے اوپر رسول نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ لعنت ہی نہیں بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر بھی فرمایا۔ اور مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں۔ مروان نے کیا کہا؟ ابھی اسی وقت بلاؤ اور انہیں بیعت کے لیے کہو، بیعت لو، اور اگر بیعت کر لے تو بہتر ہے ورنہ تینوں کو قتل کر دیں، یہ مروان بن حکم نے کہا تھا۔ اس مشورے کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے گئے۔ لے جانے کے بعد مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ یہ نصیحت حضرت امام حسین نے اپنے ان چند جوانوں کو کی جن کو آپ ساتھ میں لے کر کے گئے اور باہر کھڑا کر دیا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، یہ شیر خدا کا خون ہے۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں، یعنی سب کو آپ کہیں کہ سبھی لوگ پورے مدینے والے بیعت کریں، اور ساتھ ہی میں مجھے بھی کہہ دیجئے کہ آپ بھی بیعت کریں، یہ چھپ کر کے میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر یعنی بلند آواز ہو کر کے ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا
اور فرمایا کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواس رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے؟ خدا ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال مل جائے تب بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ ولید نے کہا مروان سے کہ میں پوری دنیا کی زمین، پوری دنیا کی سلطنت اگر میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے پھر بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں اپنے خون کو آل رسول کے خون سے رنگوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور نواز رسول ہو کر اسلام اور مسلمان کی تباہی کا پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کے بیعت کر لیتے تو آپ کی بڑی قدر اور منزلت اور عزت ہوتی اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی دنیا کی تمام بے شمار دولتیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیں گے کیا ہونا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال و عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ برادران اسلام، اب یہاں سے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شروع ہوتا ہے مکے کے لیے، اور پھر مکہ سے آپ کوفہ کس طریقے سے پہنچیں گے وہ انشاءاللہ رب العزت ملاحظہ فرمائیں گے۔ برادران اسلام، مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ مگر حالات نے اس محبوب شہر کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے۔ اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روز انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ برادران ملت، امام علی مقام جب اپنے نانا کے آستانِ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ بلا شبہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہوں گے۔ آنسو نکلنے کی دور کی بات ہے، اس طریقے سے آپ رو رہے ہوں گے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی ہوگی، اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور رو رہے ہوں گے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش کی تھی۔ اس وقت روز انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا کہ
کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور اہل بیت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوش رسول فرزند علی و بطول، جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر آج وہ مدینے سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پلٹ کر کے آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے دوسرے ممالک کو جایا کرتا ہے، جبکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر زندگی بچی تو میں ضرور آ جاؤں گا، کیونکہ موت اور زندہ رکھنا یہ رب کے اختیار میں ہے، لیکن امید کے ساتھ میں جاتا ہے کہ ایک روز میں ضرور اپنے گھر کو واپس آؤں گا۔ لیکن امام حسین جب اس شہر سے جدا ہو رہے ہیں، اپنے گھر سے جدا ہو رہے ہیں، اپنے جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ یقین بھی یہ ہے کہ پلٹ کر کے واپس نہیں آؤں گا، تو دل کے اوپر کتنا گہرا اثر گزر رہا ہوگا کہ وہ حسین کہ جہاں آپ کا وہ امام علی مقام، یا جہاں پہ بچپنا آپ کا گزرا، جہاں پہ آپ کی جوانی گزری، جہاں پہ آپ کے بھائیوں کے گھر ہیں، جہاں آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر والے ہیں، خاندان عزیز و اقارب ہیں، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، تو کتنا رنج و علم ہوا ہوگا، کتنا غم ہوا ہوگا۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا تھا کہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوٹ رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ رہے ہوتے ہوئے واپس ہوئے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منور پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور یہ واقعہ یعنی آپ کا جو سفر مدینہ المنورہ سے کربلا کی طرف شروع ہوا ہے، تو یہ 4 شعبان اور 60 ہجری کا ہے۔ 4 شعبان 60 ہجری میں آپ نے اپنا سفر مدینے سے مکے کی طرف کیا۔ جب مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی، تو ذوق در ذوق آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزیر کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ کوفہ کی بنیاد، اب کوفہ والوں کو جب خبر چلی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ کوفہ کی بنیاد کیسے بنی، کوفہ شہر کب سے آباد ہوا ہے۔ کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ 14 سے 16 ہجری تک 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکون اختیار کی اور مدائن کی آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی، تو صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہو کر یہاں مقیم ہوئے، اور اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی۔ کوفہ شہر آپ کے بسانے سے بسا، آپ نے جگہ تلاش کروائی اور پھر وہاں کے اوپر مکانات بنے، اور پھر 17 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فوج کے ساتھ میں وہاں پہنچتے ہیں اور وہیں آپ مقیم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا، کوفہ شہر بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ آپ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو باروایت تاریخ طبری میں سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ نہ دیں کہ ان کو جان کا خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بائک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے۔
چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، یہ شیعوں نے لکھا، نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن شبعی حمدانی اور عبداللہ بن دال کے بدست روانہ کیا گیا جو امام عالی مقام کی خدمت میں 10 رمضان 61 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں اور جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں، یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں اور یہ سب ایک کے بعد دیگرے تھوڑے وقفے سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آخر خط جوہانی بن حانی سبعی و سعید بن عبداللہ حنفی کی بدست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہیں۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بروقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص و متعدم مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد آ جاؤں گا۔ حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں، اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کے تدابیر اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر ان کے استدعا قبول نہ کریں تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم چند در پہ ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، بدی وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آتا جس کا حل بجس اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ اکابر صحابہ اکرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو وقاد وغیرہ ہم حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہوں نے کوفیوں کے عہد و میثاق کا اعتبار نہ تھا۔ امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اخلاج پیدا کر رہی تھی کہ اگر یہ یقین کرنے کی بھی اگر کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا حضرت امام کے سامنے مسئلہ کہ یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو رد کرنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اسرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کے استدعار فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام حسین کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے
بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حدیث مسلم کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ شیعان علی ہر طرف سے ذوق در ذوق آ کر بڑے جوش و عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و اقرار پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیں۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگوں، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور اس پر بہت بھڑکے گا، اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم حضرت حضرمی اور جو بنی امیہ کے ہوا خوائیوں میں سے تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یا اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے اترے۔ عبداللہ حضرمی نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں، شیعوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیں جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں اور یا تو جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اسی مضمون کے خطوط یزید کو لکھے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا، اپنے خاص دوستوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا۔ کوفہ کے سابق گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے یا قتل کر ڈالے، اور حسین بن علی آئے تو ان سے بھی میری بیعت طلب کریں، اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیں۔ یزید کا حکم نامہ پاتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا اور از راہ فریب حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہٰذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے تاکہ امن و عافیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی لباس میں حجازی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔
سب نے نعرہ مسرت بلند کیا، مرحبا مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اور قدم تا خیرہ مقدم کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا، بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بخور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، اس وقت مسلم بن عمر اور جو ابن زیاد کے ساتھ تھا اس نے پکار کر کہا، راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں، عبید اللہ بن زیاد ہے۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بڑا رنج ہوا۔ افسوس کرتے ہوئے سب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، اے لوگو، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ کان کھول کر سن لو، میں امیر المومنین کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرما برداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا اور نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے۔ تم لوگ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلہ کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحریری ضمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف و ہراس چھا گیا اور ان کے خیالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ کوفہ شہر میں چونکہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم مختار بن عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ نے وہاں قیام فرمانا مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں محب اہل بیت حانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے، جو قبیلہ مزحج کے سردار تھے۔ حانی نے آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھا اور سوائے مخصوص و متعدد لوگوں کے دوسروں کو اس راز سے مطلع نہ کیا۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لا سکا۔ آخر اس نے اپنے شامی غلام موقل کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ غلام ان کے پاس گیا اور کہا، میں ایک ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ میں تشریف لائے ہیں۔ یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم ان کی خدمت میں نظر کر دوں؟ مسلم اسدی نے کہا، مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم مجھ سے کیوں ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں۔ مسلم اسدی اس کے فرے میں آ گیا اور کہا، تم نے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا۔ حانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل سکی ہو کہ حضرت مسلم ہمارے یہاں مقیم ہے۔ اس ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے حانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ حانی نے کوئی خطرہ نہیں محسوس کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔
وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر آپ کھڑے رہے، اس کے بعد اس نے بڑے غصے سے کہا، ہانی تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو۔ تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو، اپنے محلے میں ان کی مدد کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا، مگر جب ابن زیاد نے موقل غلام کو بلا کر کھڑا کر دیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب انکار کی گنجائش نہ رہی تو انہوں نے کہا، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا، بلکہ وہ خود میرے یہاں آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور پناہ دے دی۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں جا کر ان سے کہہ کے آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں پناہ دینے کے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہ کرو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد کر دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھی تو ابن زیاد نے کہا، تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے کہا، ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہا، اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ پھر ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا اور سارا کپڑا خون میں لت پت ہو گیا۔ ایک سپاہی جو قریب میں کھڑا تھا، ہانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈالا کہ چھین لے، مگر اس نے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو اپنا خون تم نے میرے لیے حلال کر دیا۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرہ میں بند کر دو۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ اس افواہ کے سنتے ہی عمر بن حجاج، جو ہانی کے نسبتی بھائی تھے، کئی ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ عمر بن حجاز نے پکار کر کہا کہ عمر بن حجاز ہوں اور میرے ساتھ قبیلے مزحج کے ہزاروں سوار ہیں۔ ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے، ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شرح سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیں کہ ہانی زندہ ہیں، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ قاضی شرح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا، میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا، اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے سے نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہیں اور بعض مصلحتوں کی بنا کر نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی شہادت سے جب معلوم ہوا کہ ہانی زندہ ہیں اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے تو وہ سب مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت صدر الفاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی، جوک در جوک آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کے جمعیت سے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو ماخت و تارج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی تھا
نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کار کنان قدرست، بندوں کو سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا، اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کے فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا، اور ایک بادشاہ داد قصر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمائے کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے روسا و عمائد، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کرے کہ حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہائی درجے کا زور دیا، اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک طعنت تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور یہ مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تا وقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومارے سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا ان کے ساتھ یہ وفا کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطعی تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت اور مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسول و رسائل کا ماتھا باندھ دیا گیا تھا۔ کوفہ کے وسیع خط میں 2-4 گرز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جانب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس عہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام عالی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے لیے کے حالات سے مطلع ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے، اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کے تپش کیسے گزر یہ غم الگ دل کو کھائل کر رہا تھا، اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال